صفحہ 152 ہے، سورۃ الاعراف شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اللہ ہی ان کے معنی خوب جانتا ہے۔ ان کا لانے کا مقصد تحدی یعنی چیلنج ہے کہ یہ وہی حروف ہیں جو انسان اپنی عام زندگی میں روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، کوئی زائد حرف نہیں ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر کسی کو اس میں شک ہے تو وہ اس جیسا کلام بنا لائے۔ کتاب ایک کتاب ہے، انزلہ اتاری گئی ہے، الیک آپ کی جانب، یعنی یہ قرآن ایک کتاب ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے۔ فلا یکن پس نہ ہو، فی صدرک آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، یعنی اس سے متعلق یا اس کے بارے میں آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ آئے۔ لتنذر تاکہ آپ ڈر سنائیں، یعنی یہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی جانب، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈر سنائیں، ڈرا دیں، بھی اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، وحی کے ساتھ، وذکریٰ اور ایک نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ قرآن مجید نے خود ہی اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، یہ کتاب اتاری گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ اس کا پڑھنے والا اس بات سے کہیں غافل نہ ہو جائے اور اس کو دیگر کتابوں کی طرح وہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا کلام ہے، اور پھر یہ ڈر سنانے کے لیے ہے اور ذکرہ ہے، نصیحت کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا پیروی کرو، اتباع کرو، فعل امر ہے جمع کے لیے، یعنی تم سب اتباع کرو، ما انزل جو اتارا گیا ہے، الیکم تمہاری جانب۔ پہلی آیت میں فرمایا انزل الیک اتارا گیا ہے آپ کی جانب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں فرمایا انزل الیکم اتارا گیا تم سب کی جانب، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور تم اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، من دونہ اس کے سوا، اولیاء ولیوں کی، سرپرستوں کی، ولی کی جمع اولیاء ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی سرپرست ہیں، ٹھاکر ہیں، معبودان باطلہ ہیں، ان میں سے کسی کی تم پیروی نہ کرو۔ قلیلاً تھوڑا ہے،
ما تذکرون جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یا تم تھوڑا ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، مراد یہ ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیوں میں سے ہیں، أَهْلَكْنَاهَا ہلاک کیا ہے ہم نے انہیں، فَجَاءَهَا تو آیا ہے ان پر، بَأْسُنَا عذاب ہمارا، بیاتاً رات میں، او یا کہ ہم وہ، قائلون دن میں آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے۔ قائل جو ہے نا وہ قیلولہ کرنے والا اسم فاعل ہے، قائل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لفظ ہے وہی قالا، قائل کہنے والے کو بھی کہتے ہیں، قائل قیلولہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ او ہم قائلون یا کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے، دن میں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ لام لام ہے، لام کو حمزہ سے بدلا ہے تو قاف لام لام۔ تو یہ سورہ مکی دور کی سورہ ہے، تقریباً مکی دور کا وسط ہے، درمیان ہے، یعنی سن 6 نبوی ہے، نبوت کو 6 سال 7 سال اس کے لگ بھگ ہو چکے ہیں، اور جو مخالفت ہے وہ بھی شدید ہے، اور اس کے اوپر پھر انذار بھی شدید ہے، اور جو گزشتہ اقوام جن کو انکار کی بنا پر ہلاک کیا گیا ان کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک ڈر سنایا گیا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر بھی ایسی پکڑ آ سکتی ہے۔ تو یہاں یعنی یہ سورہ جو ہے نا وہ اس دور کی سورہ ہے، مکہ کے درمیانی دور کی۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا تو آیا ان پر ہمارا عذاب، بیاتاً راتوں میں، راتوں رات، او ہم قائلون یا کہ وہ سو رہے تھے، دن میں آرام کر رہے۔ فما کانا تو نہ ہوا، دعواہم پکارنا ان کا، دعویٰ ان کا، اذ جب کہ جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا عذاب ہمارا، الا سوائے، ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا، انا یقیناً ہم، کننا تھے ہم، ظالمین ظلم کرنے والے، یعنی ان کو اپنے غلط ہونے کا اور اپنے ظالم ہونے کا ادراک خوب تھا، کہ جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ تو ضرور ضرور ہم سوال کریں گے، لام تاکید ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے، تو ضرور ضرور ہم سوال کریں گے، الذین ان سے جو ارسلا بھیجے گئے، الیہم ان کی جانب، یعنی جن کی جانب رسولوں کو بھیجا گیا، اقوام، ان سے ہم پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ اور ضرور ضرور ہم پوچھیں گے، المرسلین بھیجے گئےوں کو بھی، رسولوں کو بھی۔ مرسل جو ہے سین کی زبر کے ساتھ اسم فاعل آتا ہے، اسم مفعول آتا ہے، یعنی جس کو رسول بنایا گیا، تو مرسلین جمع ہے، اور ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ تو ضرور ضرور ہم بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم علم کے ساتھ، یعنی دلیل کے ساتھ اور علم کے ساتھ ان پر ان کے اعمال کو بیان کریں گے، اعمال نامے ان پر پیش کریں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم نہیں ہیں غیر موجود، غائب،
ہم غائب نہیں ہیں، ہم حاضر ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم موجود نہیں ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے، جان نہیں رہے۔ والوزن یومئذ، اور وزن اس دن، الحق، حق ہے، یعنی جو اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن، اعمال کا وزن وہ حق ہے۔ والوزن یومئذ، اور وزن کرنا اس دن کا، الحق، حق ہے، یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے وزن کے مطابق ہوگی۔ فمن ثقلت، پس جو کہ بھاری ہوئے، موازینہ، اس کے اوزان، فاولئک، پس وہ ہیں، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے، یعنی جس کے نیک اعمال بھاری ہوئے تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ومن خفت، اور وہ کہ ہلکے ہیں، موازینہ، اس کے وزن، اس کے اوزان، یعنی جو اس نے عمل کیے وہ اپنے وزن کے اعتبار سے ہلکے ہیں، فاولئک، پس وہ ہیں، الذین، جنہوں نے، خسروا، نقصان دیا ہے، انفسہم، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، بما کانوا، اس بنا پر کہ تھے، بے آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون، ظلم کرتے، ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے، ہماری آیات کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور ان کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے اقتدار بخشا ہے تمہیں، ہم نے تمکنت اور قوت عطا کی ہے تمہیں، فی الارض، زمین میں، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، یعنی اس زمین میں، معائش، زندگی گزارنے کے اسباب اور ذرائع، معیشت، یہ لفظ عاشا یعیشو سے ہے، اس کا معنی روٹی بنانا ہوتا ہے، اور پھر زندگی کو قائم رکھنے کے لیے انسان کے جسم اور جان کا تعلق ہے برقرار رکھنے کے لیے جو بھی ضروریات ہیں وہ سب معیشت کہلاتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب، زندہ رہنے کے اسباب مہیا کیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔